درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ مانو یا نہ مانو اتنا ضرور ہوتا ہے مانو یا نہ مانو اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول اللہ حبیب آمنہ کے پھول اللہ حبیب آمنہ کے پھول اللہ آج 12ویں شریف کی شب ہے نا. آج کون دنیا کے اندر آیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ زمین بھی جانتی ہے، آسمان بھی جانتا ہے. یہ پڑھنا صرف میرا اور بچوں کا حق نہیں، آپ لوگوں کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت ہی پیارا کلام ہے یہ. کلام ایسا نہیں کہ آج نکلا ہے یا کل کسی نے بنا کر کے پڑھا ہے، ایسا کلام نہیں ہے. برسوں سے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پروج بھی پڑھتے تھے، ہمارے وڈیل بھی پڑھتے. بہت ہی مشہور کلام ہے، تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، میرے نبی کا جب چہرہ دکھایا گیا تو ہوا کیا؟ کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی. حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی،
दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाए लगे, जब के सरकार तशरीफ लाए लगे, खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा का मिले जिंदगी मिल गई, हबीबा तेरे गोद में आ गए, दोनों आदम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आदम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की ये नशिस्त, आज की महफिल 12वीं शब की महफिल, इस रात के अंदर जितना मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करें प्यारे उतना कम है। एक रात को क्या इसलिए 1000 रातें आ जाए, लेकिन मेरे नबी के जिक्र में अल्लाह ने वो बरकतें रखी कि वो कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता। मज़ीद कलाम की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, चूँकि ज़्यादातर बड़ी रात में 12वीं शब की रात में नात खानी होनी चाहिए, लेकिन चूँकि ज़रूरत ये भी है कि नात खानी के साथ साथ बयान हो, कुछ नसीहत, कुछ वाइज, कुछ तकरीर हो, कुछ दीन की बातें हो, सुन्नत की बातें हो, तो ये हमारे लिए बेहतर भी है, ताकि कुछ लोग सीख करके जाएं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चारों तरफ नूर छाया छाया, आका ईमान आया, चारों तरफ नूर छाया छाया, आका ईमान आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका ईमान आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका मीलाद आया। जो आज महफिल में आए, मन की मुरादें वो पाए पाए, जो आज महफिल में आए, मन की मुरादें
جانے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے یہ دل منایا منایا آقا کا میلاد یا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین. نبی اور آل نبی پر ایک اور مرتبہ جھوم کر کے ہدیہ درود پاک بلند فرما دو. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، خدا کی قدرت کا یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر قوم راہ راست سے بھٹک کر کے راہ باطل کی طرف گئی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی نہ کسی خاص بندے کو بھیج کر کے قوم کی ہدایت فرمائی. اب مطالعہ کریں کتابوں کا تو آپ کو پتہ چلے گا. قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، تفاسیر کی کتابوں کو پڑھے تو پتہ چلے گا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، ان سے بیشتر یعنی ان سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبی آتے گئے اور قوم کو راہ باطل سے ہٹا کر کے راہ راست کی طرف لاتے گئے. زمانے کو جیسی ضرورت پڑی اللہ نے ایسے محبوب کو بھیجا، اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا. میں حضور کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. جادوگری کا زمانہ تھا، گھر گھر کے اندر جادوگری عام تھی. معاشرے کے اندر، محلے کے اندر جادوگری کا ماحول تھا. اور ایسا جادو تھا کہ لوگ ہواؤں میں جادو کے ذریعے سے اڑا کرتے تھے، لوگ پتھروں کو جادو کے ذریعے سے چیر دیا کرتے تھے، لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جادوگری کے ذریعے سے دوسروں کو گرایا کرتے تھے. ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو نازل فرمایا. اللہ نے بھیج کر کے ان کو ایک عصا، ایک لکڑی دی تھی. اللہ نے اس لکڑی کے اندر وہ طاقت دے رکھی تھی. حضرت موسیٰ کے طفیل میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ فرعونی جادوگر آپ کے سامنے آئے، انہوں نے جادوگری کے ذریعے سے سانپوں سے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی کے ذریعے سے آپ نے لکڑی کو پھینکا. وہ لکڑی جو ہے اژدہا یعنی کہ بڑا اجگر بن گئی، بڑا سانپ بن گئی، اور سارے جادوگر جنہوں نے سانپ پھینکے تھے سارے سانپوں کو نگل جاتی ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اس وقت میں جادوگری کا خاتمہ فرمایا. آپ آگے کا مطالعہ کریں، آگے کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا. ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا موسم آیا کہ جس موسم کے اندر، جس زمانے کے اندر دنیا کے اندر بڑی بڑی سریلی آواز والے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے اچھے آواز والے لوگ موجود تھے. لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے آواز کے ذریعے سے دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتے تھے. ایسا زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھیجا. آپ کو اکیلے نہ بھیجا، آپ کو جو ہے ایک کتاب جس کا نام زبور شریف ہے وہ لے کر کے بھیجا. اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آواز کے اندر اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی تھی، ایسی مٹھاس رکھی تھی. اس مٹھاس کے ذریعے سے جب آپ کو آپ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تو انسان آسمانوں سے پرندے آ کر کے ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. آسمان کے پرندے بھی ان کی آوازوں کو سنا کرتے تھے. مطلب یہ ہے
دوسری آواز والوں کے اوپر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فوقیت بخشی، اور اس زمانے میں جیسی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج کر کے اس ضرورت کو مکمل کیا۔ آگے کا تاریخ کا مطالعہ کرے۔ حضرت ابراہیم کا دور آیا تو نمرود نے اپنے پنجوں سے لوگوں کو اپنے جو ہے اندر میں لینے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے نمرود کا خاتمہ کیا۔ آگے کی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ ایک زمانہ آیا، ایسا زمانہ کہ جس زمانے کے اندر بڑے بڑے بیماریوں کے علاج ہوتے تھے، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے جو ہے حکماں، طبیب ایسے ایسے تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں صرف دو علاج نہیں ہوتے۔ کون سا علاج؟ ایک کوڑ کا، یعنی جسم کے اوپر سفید داغ وغیرہ کوڑ کی جو بیمار ہو جاتے تھے، کہتے ہیں کہ کوڑ کا علاج نظر نہیں آتا تھا، اور ایک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ کسی کے پاس راستہ نہیں تھا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ لیکن لوگ اس زمانے کے اندر ایک فتنے میں مبتلا تھے، کہتے تھے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو۔ قربان جائیں میرے رب کی ذات کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاشرے کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ لوگ بیمار ہوتے تھے، دوسرے جو ہے ڈاکٹر دوسرے طبیب علاج تو کرتے تھے، لیکن کوڑ کا نشان، کوڑ کا بیمار اگر کوئی آ جاتا تو دوسرے کسی طبیب کی دوا کام نہ کرتی۔ ایسے طبیب کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، آپ اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً وہ شفا یاب ہوتا ہوا نظر آتا۔ اتنا کیا اٹھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کبھی زندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بتاؤ مجھے کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ آپ کو کہا گیا، آپ کو بتایا گیا، آپ نے اللہ کے حکم سے مردے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ مردہ دوبارہ زندہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ کیا معلوم ہوا؟ کیسی ضرورت تھی کہ بیمار ہو جاتے تھے، علاج نہیں تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے علاج و معالجہ کروایا، مردے کو زندہ کروا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ چاہے تو مردے کو بھی زندہ کروا سکتا ہے۔ اب دور نبیوں کا ختم ہوا، ایک نبی آنے کو باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے چلے گئے، آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا گیا۔ ان کی تاریخ کی طرف جاؤں گا تو کافی وقت درکار ہے، مجھے آپ کو میرے نبی کی پیدائش کی طرف لے جانا ہے، تاکہ پتہ تو چلے، معلوم تو ہو کہ جس نبی کے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام ہم لیتے ہیں، وہ نبی کتنی بڑی شان والے ہیں۔ پیارے وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اب قوم کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ قوم میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں کو، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست کی طرف لایا جائے۔ 1 سال گیا، 2 سال گئے، 50 سال گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت عیسیٰ پوری زمین کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ ایک خطے کے لیے، ایک علاقے کے لیے وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ان کے جانے کے بعد دنیا واپس بت پرستی کی شکار ہو گئی، لوگ راستے سے بھٹک گئے، لوگ حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف گئے۔ پھر حالات کیا ہوئے تھے اگلی تقریروں میں میں نے کچھ اشارے دے دیے تھے، لیکن ایک اشارہ آپ کو بتاؤں، کوئی نبی آتا، وہ چلا جاتا، پھر چند مہینے یا چند سال، 1 2 3 سال کے اندر اللہ کسی نہ کسی نبی کو بھیج دیتا۔ کیا ہوتا؟ ایک معمول اور ایک ماحول بنا ہوا رہتا، تو لوگ جڑے ہوئے رہتے خدا کی ذات سے، لوگ ملے ہوئے رہتے خدا کی ذات سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ گئے، اب 1 سال 2 سال 5 10 50 100 سال نہیں، 500 برس چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے 550 600 سال کا عرصہ بیت گیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی راہ راست کی طرف لوگوں کو بڑھانے والا نہیں آیا۔ اب جب بتاؤ، اگر سدھارنے والا، اگر سنوارنے والا بیچ میں نہ ہو تو پھر قوم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قوم اچھے راستے سے بھٹک جاتی ہے، راہ باطل کو اختیار کر لیتی ہے۔ قوموں کے اندر گمراہی پھیلی، قوموں کے اندر بت پرستی آ گئی، کوئی پتھروں کو پوجتا، کوئی چاند کو پوجتا، کوئی سورج کو پوجتا، طرح طرح کے خدا اپنے طریقے سے لوگوں نے بنا لیے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ انسانیت بالکل گر گئی۔ انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، انسان جانوروں سے بدتر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔
बल्कि कैसा माहौल था अरब का माहौल ऐसा होता था। मैंने बताया था आपको कि किसी घर के ऊपर अगर कोई बच्ची पैदा होती ना, कोई बेटी पैदा होती, तो उसके बाप को उसका नाम बदल करके कहा जाता ये कोई और नहीं, ये मनहूसा का बाप है। ये लोगों देखो मनहूसा का बाप हमारे बीच में आ गया है। जब तक उस बच्ची को जिंदा दफना नहीं दिया जाता तब तक उसके बाप को मुआशरे के अंदर ताने दिए जाते थे। दोपहर में मीटिंगें जमा होती, शाम में मीटिंगें जमा होती, और वो बच्ची का बाप आ जाता तो उसके ऊपर थू थू करते लोग और तरह तरह के ताने तशनी दिया करते थे। मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा की बात है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की महफिल जमी हुई है, हुजूर तशरीफ फरमा है, अपने मानने वालों को दीन बता रहे, कुरान पढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक सहाबी कहते हैं, मेरे आका अच्छा हुआ आप आ गए, ए आका काश कुछ पहले आ जाते। क्या कहते? काश कुछ सालों पहले आ जाते मेरे आका। और कहते जाते और वो सहाबी रोते जाते। हजरत आसिफ बिन कैस जिनका नाम है, वो सहाबी रोते जाते, हुजूर से अर्ज करते जाते, मेरे आका काश आप पहले आ जाते। कहा बताओ क्या बात है? कहा मेरे आका मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा शख्स हूँ कि जिस पापी ने वो खुद कहते हैं आका आप नहीं आए थे, ये इन्हीं हाथों से मैंने अपनी 7 या 17 बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन किया। क्या कहते हैं? इतनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन बोझ किया है, जमीन के नीचे दफन किया है। और हजारों कतार रोते जाते। आखिर पे कहा मेरे आका एक ऐसी मेरी बच्ची जिसको जब मैं याद करता हूँ मुझे बड़ा रोना आता है, बहुत रोना आता है। कहते हैं मेरे आका ने फरमाया बताओ बात क्या है? फर्ज करते हैं मेरे आका बात ये है कि मुआशरे के अंदर तो ऐसा माहौल था ना कि अगर बेटी को दफना देता तो उसका अवभगत किया जाता। किसका? जिसने बेटी को दफनाया हो उसका अवभगत किया जाता, उसकी इज्जत की जाती, उसकी ताजीम की जाती। देखो गुनाह करते थे तो लोग वखाण करते थे, लोग तारीफें करते थे। ये माहौल था मेरे नबी की आमद से पहले। कहते या रसूल अल्लाह मेरी कई बेटियों को मैं दफना चुका था, आखिर में मेरा चूंकि कारोबार बहुत दूर था, मेरी ज़ौजा जब हमल से हुई, पेट से हुई, तो मैंने उससे कहा कि मैं तो काम पे जाता हूँ, कभी महीना, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, इतना समय लग जाता है। मैं तुमको कहता हूँ तुम एक काम करना, देखो तुम पेट से हो, अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा हो उसकी परवरिश करना, उसका इस्तकबाल करना, लोगों को बताना कि देखो अल्लाह ने हमको बेटा दिया है, देखो अल्लाह ने खुदा ने हमको बेटा दिया है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो उसको एक सांस न लेने देना, जैसे वो पैदा हो जाए फौरन उसे जमीन बोझ कर देना, दफनवाने का इंतजाम कर देना। वो औरत हमल से थी, वो साहबी रसूल मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते चले जा रहे, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा करीब आ जाए ताकि पीछे से आने वालों को दिक्कत महसूस ना हो। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करते हैं, मेरे आका आखिरी बेटी की दास्तान कुछ अलग है। मैंने अपनी खातून से कहा, मैंने अपनी बीवी से कहा कि ए मेरी ज़ौजा तू हमल से है, मैं कारोबार में जाता हूँ, बेटा पैदा हो तो उसका ख्याल करना, बेटी पैदा हो तो उसको जिंदा दफन करवाने का इंतजाम कर देना। ये कहकर के मैं चला गया और फिर क्या हुआ, वक्त मुकर्ररा हो गया, वक्त टाइम आ गया और मेरे घर के ऊपर अल्लाह ताला ने मेरी बीवी के पेट से जो है बेटी पैदा हुई। वो जब पैदा हुई तो मेरी बीवी ने उस बेटी जो कि हसीन थी, बड़ी खूबसूरत थी, और इससे पहले कई बेटियों को हमने जमीबोज कर दिया था, कई बेटियों को जो है दफना दिया था। इसीलिए उसने सोचा कि आने वाले वक्त में अब कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो ना हो, अगर कोई पैदा नहीं होगा, कोई मिलेगा नहीं तो हालत क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, हमको ऐसा कहा जाएगा कि ये तो बगैर औलाद का इंसान है, ये तो बगैर औलाद का है। और बेटी की मोहब्बत बाप के मुकाबले में माँ के दिल में ज्यादा होती है। कहते हैं कि मेरी ज़ौजा ने सोचा कि इसको छुपा लेती हूँ, अभी तो मेरा शोहर है नहीं, अभी तो वो आए नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, बस किसी भी तरीके से उस बच्ची को संभाला गया, उसको रखा गया। और रखने के बाद मैं तो चूंकि कारोबार में था,
वो मेरी زوجہ کیا کرتی, وہ اچھے طریقے سے سنبھالتی. معاشرے میں پتہ چل گیا ہے کہ آصف کے گھر کے اوپر بیٹی کی پیدائش ہوئی, بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. لوگوں کو تو پتہ چلا, لیکن اتنا زیادہ لوگوں کو بھی علم نہیں تھا. اب ہوا ایسا کہ 1 یا 2 سال کے بعد میں کاروبار سے واپس لوٹا. میں جب کام کاج سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک حسین و جمیل, ایک خوبصورت بچی جس کا چہرہ ہو بہو میرے جیسا ہے, جو بالکل میرے جیسی لگ رہی ہے, وہ کھیل رہی تھی. میں گیا تو جا کر کے دیکھا, مجھے دل میں خیال آیا کہ یہ بچی کون ہو سکتی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا, بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے. وہ کہنے لگی کہ قریب میں یہودی رہتا ہے, یا قریب میں جو ایک پڑوسی ہے اس کی بچی. یہ کہہ کر کے وہ سمجھ تو گئی تھی کہ اگر یہ کہوں گی کہ ہماری بیٹی ہے تو مجھے تانا دے گا, مجھے ڈانٹ فٹکار کرے گا اور دفنانے کا انتظام کرے گا. لہٰذا کہا کہ وہ قریب والے کی ہے, پڑوس والے کی ہے. یہ کہہ کر کے میری بیوی نے مجھے تسلی دے دی. اب کیا ہوا, میں صبح میں جاتا شام کو آتا, صبح میں جاتا شام کو آتا. جب صبح میں گھر سے نکل جاتا تو میری زوجہ اس بیٹی کو لے کر کے کھلاتی پلاتی پیار کرتی پرورش کرتی. شام کو پھر پڑوس کے گھر میں چھوڑ کر کے آتی. اب یہ معمول چلتا رہا. کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں شام کو آنے کے بجائے دوپہر میں آ گیا. دوپہر میں آ گیا تو کیا دیکھتا ہوں, میری بیوی میری بیٹی سے کھیل رہی ہے, اس کو کھلا رہی ہے, اور باقاعدہ اچھے طریقے سے جیسا پیار کیا جاتا ہے ایسا پیار کر رہی ہے. اب ہوا ایسا کہ جب میں قریب گیا نا تو وہ بیٹی نے مجھے کہا, ابو آپ آ گئے, ابو آپ آج دوپہر میں آ گئے, آپ روزانہ کہاں چلے جاتے ہو, میری اور آپ کی تو ملاقات نہیں ہوتی, ہم تو ملتے نہیں, میرے ابو آج کہاں چلے گئے تھے یا کہاں گئے تھے. جب ابو ابو کہہ کر کے پکارتی, میری زوجہ اس کی منہ کو بند کرتی. میں نے اس سے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا, بتا صحیح بتا یہ کون ہے. پھر آخر میں جب میں نے اسے چلا کر کے پوچھا, میری بیوی نے کہا کہ ایک بات بتاؤں, آپ ڈانٹیں گے تو نہیں, آپ جو ہے غصہ تو نہیں کریں گے. میں تو غصے کی پوزیشن میں تھا, لیکن آخر میں میری بیوی یہ کہنے لگی کہ یہ ہے نا, یہ کوئی پڑوسن کی بیٹی نہیں, یہ کوئی اڑوس پڑوس والے کی نہیں, یہ ہماری ہی بیٹی ہے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص, وہ اس زوجہ کا شوہر حضرت آصف کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, جب کاروبار سے آئے تھے نا اپنی بیوی سے یہ پوچھا تھا کہ میں گیا تو حمل سے تھی, لیکن پھر اس حمل کا تو نے کیا کیا. میں نے یہ کہہ کر کے بات ڈال دی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس کو جو ہے یا مرا ہوا بچہ آیا تھا اس کو دفنانے کا انتظام کر دیا. اب میرے شوہر نے یہ ماحول دیکھا اور اس ماحول کے اندر مجھے پوچھا, سچ بتا کون ہے. آخر میں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے ہی لگتے جگر ہے. جب اتنا کہا نا کہ یہ ہماری بیٹی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے. میری بیوی میرے آگے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی کہ دیکھو, اب یہ 1 مہینے کی نہیں رہی, اب یہ 2 مہینے کی نہیں رہی, اب تو 2-3 سال کی ہو گئی ہے, اور اب کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, یہ بڑی ہو جائے گی. اب اللہ ہمیں اولاد دے نہ دے, اب یہی بیٹی ہے, اسی کی پرورش کر لے. وقتی طور پہ تو میں نے ہاں کہہ دیا, لیکن جب گھر سے باہر نکلا نا تو دوست ملے مجھے. کہا کہ میرا نام سے آصف سے نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ آصف آؤ بیٹھ بیچ میں, تجھے جو ضرورت ہو لے, نہیں یہ نہیں کہا. کہا کہ او منوسا کے باپ آ گیا تو. کیا کہا, او منوسا کے باپ آ گیا تو. ابھی تک منوسا کو اپنے گھر کے اندر پال رہا ہے, کب تک ایسی زندگی جیتا رہے گا. جب لوگوں نے تانے دیے نا تو پھر بات بھی کی. مجھے اپنے آپ پہ غصہ آیا, میں کیا کروں, ہوتا ہے آج گھر میں الگ ہو, بازار میں ہم جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, کوئی دوست تانا دیتا ہے, یہ گھر پہ کر کے آیا, یا تم نے ایسا کر دیا, تو ہماری بھی اندر سے جو ہے پوزیشن ٹائٹ ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا معاشرے کے اندر, سماج کے اندر کوئی تانے دے ہم سن نہیں سکتے. کہتے کہ لوگ وہ کہنے لگے, منوسا کو اپنے گھر کے اندر پال رہا ہے, پہلے انتظام کر, بعد میں ہمارے پاس آ کے بیٹھنا, ورنہ جب تک اس کو دفنائے گا نہیں ہمارا تیرا اتنا تعلق نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا. کہا کہ میں گھر پہ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا بتا تو صحیح, یہ تیری ہی بیٹی ہے کیا, میری بیٹی نہیں, مجھے پیار کرنے کا حق نہیں ہے. کہا کہ آپ پیار کر سکتے ہو. کہا تو پھر ایک کام کرو, روزانہ رات کو تیرے ساتھ سوتی ہے, آج اس کو مجھے پاس میں سلانے کا موقع دے, میں بھی اس سے محبت کروں, میں بھی پیار کروں, میں بھی اس کو اپنے باپ کا پیار دوں. یہ کہنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے اس کی زوجہ نے اجازت دی تھی. انہوں نے اپنے پاس اس کو سلا لیا. آدھی رات جب چلی گئی نا تو یہ اٹھا تو اس کو یاد آیا کہ میرے فلانے دوست نے کہا تھا, منوسا کا باپ ہے تو, میرے فلانے نے کہا تھا
तू ऐसी मनुष्य को अपने घर में पाल रहा है। कुछ नहीं सोचा, दोस्तों की तानों की वजह से इसने फिर क्या किया, उठ करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की, अपने हाथ में उठाया और घर से बाहर निकला। घर से जब बाहर निकला ना तो उसकी बेटी की आंख खुल गई। बेटी ने पूछा, अब्बा रात के सन्नाटे में हमको तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो? किसके हाँ हम जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं? बाप ने कहा, बेटी खामोश हो जाए, एक काम से हमको जाना, एक वक्त के लिए जाएंगे, फिर जो है वापिस आ जाएंगे, खामोश हो जा, अभी आवाज न कर। कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चल रहा था, रात का सन्नाटा था, मेरा पैर एक पत्थर से टकराया, मैं गिर गया, और जब मैं गिरा ना मेरी बेटी मेरे करीब आई और करीब आकर के उसने मुझे संभाला, कहा अब्बा उठिए। उठ करके उसने मेरे कपड़ों को सही किया, कपड़ों से गर्द गुबार हटाए और मुझसे प्यार करने लगे। अब्बा उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी? देखो बेटियां कैसी होती है, कहती अब्बा उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी, आपको तकलीफ तो नहीं पहुंची? ये कहने के बाद उसने कहा अब्बा चलिए, अब जहाँ जाना चाहते हैं हम जाएंगे। मैं उसको उस जगह पे ले गया जहाँ पर लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मैं वहाँ जाने के बाद खोदने का सामान लिया और खड्डा खोदने लगा। किताबों में लिखा है मैं खड्डा खोद रहा था, वो बेटी भी मेरा साथ दे रही थी, वो बेटी भी मेरा सपोर्ट कर रही थी। उसको पता नहीं था कि ये खड्डा किसके लिए खोदा जा रहा है, धूल निकाल रही थी, वो भी सपोर्ट कर रही थी। अब हुआ ऐसा, खड्डा जब खुद गया ना तो फिर क्या हुआ, मैंने उसको उठाने के बाद वो कहती है अब्बा क्या कर रहे हो? मैंने एक न सुनी, दोस्तों के ताने ऐसे जहन के अंदर गर्दिश कर रहे थे, मैंने उस बच्ची को जिंदा खड्डे के अंदर धक्का दे दिया। वो गई और अंदर गई ना तो अब्बा से कहती अब्बा आप क्या कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं या मुझे सही में खड्डे के अंदर धक्का दे दिया है? मैंने उसका जवाब न दिया। आखिर में जब वो आवाज से और आवाज बुलंद करने लगी, मैंने फिर क्या किया, करीब में एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर था, उस पत्थर को उठाया और अपनी बेटी के सर के ऊपर ऐसा मारा, एक चीख निकली और उसी पत्थर के नीचे मेरी बेटी जिंदा दफन हो गई, जिंदा दब गई। उसकी चीख मुझे याद आ रही है। एक तरफ से तो रोना आता था, लेकिन अंदर से दोस्तों के तानों ने मजबूर कर दिया था, दोस्तों के तानों ने ऐसा मजबूर कर दिया था। और होना यह था कि अब इसको दफना करके जाऊंगा तो तारीफ और वखाण किए जाएंगे। अब मैंने अपनी बच्ची को दफना दिया, अंदर से रोना भी आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी। दोस्तों में गया तो मुझे वाहवाही मिली। अब वो सहाबी रसूल बात कहते जाते और अपनी आंखों से आंसू बहाते जाते, उनको रोता देख करके नबी अकरम अलैहिस्सलाम भी ज़ारो कतार रोने लगे। और फिर उसी वक्त वो सहाबी रसूल मेरे आका के बारगाह में अब गिरा करके कहते हैं, हे मेरे आका, हम कितने खुशकिस्मत है कि आप आए और जमाने के अंदर उजाला पैदा हो गया। मेरे आका ने उस वक्त अपने हाथ को बुलंद किया और कहा, ये लोगों सुनो, कल तक जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था, अब मैं मोहम्मद तुम्हारे बीच में आ गया हूँ। अब अगर कोई शख्स अपनी बच्ची को जिंदा रखेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसको पाल पोष कर इस्लामी तालीमात के सांचे में डाल करके बड़ा करेगा, ससुराल में भेजेगा, कहते हैं मेरे आका, वो उस बंदे को अल्लाह की बारगाह में ऐसी फजीलत दी जाएगी कि बेटी का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में दोनों साथ हो जाएंगे। अब इस तरीके से साथ में हमको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मेरे आका ने जो है बेटी के बारे में फरमाया। आज भी जरूरत इसी चीज की है कि जब बेटी पैदा हो तो हमें खुशियां मनानी चाहिए। क्यों कि नबी के आने से पहले बेटी को मनहूसा समझा जाता था, लेकिन जैसे मेरे नबी आ गए, उसी जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है उसको बाप के लिए मेरे आका ने रहमत बना करके रहमत बना। वो ऐसा जमाना था, ऐसा माहौल था, पूरी इंसानियत बिगड़ी हुई थी, पूरे जमाने के अंदर बुत परस्ती छाई हुई थी। अब हुआ ऐसा कि सिर्फ लोग पत्थरों को नहीं पूजते थे, सिर्फ सूरज, चांद, पानी, समंदर को नहीं पूजा जाता था। जमाना इतना बिगड़ गया था, आप किताबों का मुताला करें, जरूरत आए तो मैं बता रहा हूँ आपको तो पता चलेगा कितना बिगड़ा हुआ था। पता है, लोग इतने बिगड़ गए थे कि इंसान की पूजा करता था। इंसान सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि इंसानों की शर्मगाहों की पूजा की जाती। इतना बिगड़ गया था जमाना, ऐसा हो गया था माहौल।
ہندوستان کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا. یہ ماحول ہو چکا تھا, یہ پوزیشن تھی. ایسے ماحول کو بدلا کس نے مل گیا؟ اب زمین اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی, اے مولا ماحول میں انقلاب پیدا کر دے. بیٹیاں گڑ گڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی, اے مولا کوئی ایسا بھیج دے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. ہر کوئی اپنے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا اور میرے رب نے سیدہ آمینہ کے لال کو بھیج دیا. کیا ہوا؟ میرے نبی آئے تو کتابوں میں لکھا ہے میرے آقا جب حضرت سیدہ آمینہ کے شکم کے اندر تھے, حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ مولا عنہا کے شکم کے اندر تھے, ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت آمینہ دوسری عورتوں کی طرح پانی کے برتن لے کر کے کنویں کے کنارے پہنچی. دوسری عورتیں وہاں پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, پانی بہت دوری پر تھا. کتابوں میں لکھا ہے عورتوں نے دیکھا کہ حضرت آمینہ آ رہی ہے, ان کی عزت کی, ان کی تعظیم کی, ان کو آنے دیا. وہ قریب آئی. کتابوں میں لکھا ہے حضرت آمینہ جیسے قریب آئی, اللہ کے فضل و کرم سے کنویں کا پانی بھی ان کو دیکھ کر کے باہر آتا ہوا نظر آیا. انہوں نے اپنے برتن کو بھرا, انہوں نے اپنے برتنوں کو بھرا, عورتوں نے اپنے برتنوں کو بھرا. اتنا ہی نہیں, جب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ مولانا خود بیان کرتی ہے کہ جب میرے لگتے جگر کی ولادت ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں. حقیقت میں یہ بات ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب عورت کی ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تب عورت کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے. کہتی ہے کہ کوئی عورت نہیں تھی میرے پاس, کوئی خاتون نہیں تھی میرے پاس. میں کیا دیکھتی ہوں, اچانک میرے گھر کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی, اور اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک کھجور کی جیسا درخت ہوتا ہے اتنے لمبے قد کی چند عورتیں آئی. ایک عورت سے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں حضرت آدم کی بیوی حوا آئی ہوں, میں حوا آئی ہوں. دوسری عورت آئی, میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ ہوں. تیسری عورت آئی. اس طریقے سے 3-4 عورتیں آئی اور کہا نا کہ کس لیے آئی ہو؟ انہوں نے آ کر کے کہا مبارک ہو اے آمینہ, تمہارے گھر پر جو پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ ہونے والا بچہ تمام انبیاء کا سردار بن کر کے پیدا ہوا. ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سر کے اوپر اللہ خاتم النبیین کا تاج سجانے والا ہے. میرے پیارے, میرے آقا کے بارے میں کہتی حضرت آمینہ ان کے آنے کے بعد ایسا ہوا کہ میرا بیٹا محمد جب ان کی ولادت ہوئی, جب وہ پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا, ایسی روشنی نکلی کہ مکہ سے یمن 1 مہینے کا فاصلہ, مکہ سے ملک شام 1 مہینے کا جانا, 1 مہینے کا آنا, اتنے دوری پر تھا. کہتی ہے کہ ملک شام کے اندر بڑے بڑے محل بنے ہوئے تھے. حضرت آمینہ خود فرماتی ہے میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو ملک شام کے محلوں میں ان سے ایسا نور نکلا میرے بیٹے سے کہ ملک شام کے محلات کو میں نے چمکتا ہوا دیکھ لیا. پھر کیا ہوا, میرے آقا جب پیدا ہوئے نا تو اور بچے پیدا ہوتے نا تو بال ہوتے بھی نا تو بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں. وہ کہتی حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ ان کے بال ایسے تھے کہ جیسا ابھی ابھی کسی نے تیل لگا کر کے کنگھی کر کے بھیجا ہے. کہتے ہیں سیدہ آمینہ فرماتی ہے میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا, ان سے پانی ٹپک رہا تھا. وہ کہتے ہیں جب پیدا ہوئے نا تو ایسے پیدا ہوئے تھے کہ دوسرے بچوں کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا ان کے جسم کے اوپر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو کسی نے نہلا کر کے یہاں پر بھیجا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے محمد ختنہ شدہ پیدا ہوئے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے. یہ میرے آقا کی اپنی ایک خصوصیات میں سے ہے. ایسے بلکہ حضور کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضور زندگی بھر آپ کے بچپن میں, آپ کی جوانی کے بعد والی عمر
اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خوبصورتی رکھی تھی کہ ہم جب سوتے ہیں نا تو سونے کے بعد ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اٹھتے ہیں، ہاں ہماری حالت بالکل الگ ہوتی ہے. اٹھنے کے بعد بالوں کو صحیح کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں اور حالت بالکل الگ ہوتی ہے. آقا سوتے تھے نا، آقا سونے کے بعد اٹھتے تھے، حضور کو اپنے بالوں کو سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود بخود بال ایسے سنور جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی مکمل تیار ہو کر کے آ رہے ہیں. آقا کی یہ خصوصیات کتنی میں آپ کو باتیں بتاؤں. حضور پیدا ہوئے زمانے کے حضرت سیدنا عبد المطلب جی کے بارے میں کہا گیا وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے میرے گھر کی طرف. پتا نہیں تھا، کسی نے آ کر کے خبر دی، اے سردار مکہ دیکھو دیکھو تمہارے گھر کے اوپر پوتے کی ولادت ہوئی ہے. خوشی خوشی کعبے کو بھی دیکھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے بھی تشریف لائے. کیا دیکھا؟ جب حضور کا دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد آنے والے کو جواب دیا، دیکھو یہ کعبہ کسی اور کے لیے نہیں، میرے پوتے کی ولادت کے اوپر جھکا ہوا ہے، ان کی ولادت کی خوشی میں جھکا ہوا ہے. بلکہ حضور کا چچا ابو لہب سخت میرے نبی کا ورودھی تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، مخالفت کرتا تھا، زندگی بھر مخالفت کی، اس کی طرف میں نہیں جاتا. میں آپ کو بتاؤں، کافر جب مرتا ہے نا تو اس کے لیے جہنم میں ہوتی ہے. ابو لہب کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ. سالوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا، کیا ہوا تمہارا مرنے کے بعد؟ وہ کہتا ہے کہ عذاب میں مبتلا ہوں، اللہ کا عذاب مجھ پر برس رہا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہوں، سانپ کے عذاب میں مبتلا ہے، کبھی بچھو آ کر کے ڈنک مارتے دستے، یہ میری حالت ہے. لیکن ایک ایسا وقت ہے کہ جب سوموار کا دن آتا ہے نا، سوموار کے دن مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سوموار کے دن مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے. کہا کس لیے؟ کہا کہ سوموار کا دن وہ دن تھا کہ جس دن میرے بھائی کے گھر کے اوپر بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. نبی کی ولادت کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں میں نے اپنی دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. آزاد کرنے کے بدلے میں قبر کے اندر بھی مجھے سوموار کے دن ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے. عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی خوشی منائے یا نبی کی ولادت کا جشن منائے تو کیا ملتا ہے؟ ارے کافروں کو بھی اللہ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے. جب کافروں کو دیا جاتا ہے تو میں اور آپ تو میرے نبی کے نام لیوا ہے، میں اور آپ تو نبی کے ماننے والے ہیں. بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، بالخصوص کہا گیا کہ طاعون پھیل جائے، کورونا پھیل جائے یا ایسا ماحول ہو جائے کہ گھر گھر میں بیماری پھیل جائے، ایک بزرگ نے فرمایا ایسے وقت کے اوپر، ایسے موقع کے اوپر نبی کے نام کا میلاد اچھی نیت کے ساتھ سجا لو، اللہ تعالیٰ میلاد نبی منانے کے صدقے میں اس بیماری کو دور فرماتا ہوا نظر آیا. یہ میرے نبی کی میلاد منانے کے سیلے، نبی کی ولادت کی جو خوشی مناتا ہے اس کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں. آج کی شب جب آئی نا تو رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، مولا تیرے محبوب کو میرے اندر نازل فرمانا، میرے سائے میں لے جا کر کے دنیا کے اندر بھیجنا. دن کہہ رہا تھا مولا میرے اندر بھیجنا، رات بھی تمنا کر رہی تھی، دن بھی تمنا کر رہا تھا. میرا رب کی ذات وہ ہے جو کسی کو مایوس نہیں لوٹاتی. رات سے کہا اے رات تو بھی نہ گھبرا، دن سے کہا اے دن تو بھی نہ شرما، تجھے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. چنانچہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدہ آمینہ کے لخت جگر کو پیدا فرما دیا، میرے آقا کو پیدا فرما دیا. کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں، حضور کے بچپن کی باتیں، ولادت کے وقت کی باتیں، حضور کے نام کی برکتیں میں سب کی طرف لے جاؤں گا، کافی وقت درکار ہے. آج اتنا میں آپ کو بتاؤں، جب میرے نبی پیدا ہوئے ان کی والدہ امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا بیٹا محمد پیدا ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی سیدھے سجدے میں گئے. کیا ہوا؟ سجدے میں گئے. میرے نبی کے لب مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے. جب ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھا تو میں نے کان ان کے قریب کیا، پیدا ہونے والا بچہ کیا بولے گا،
لیکن یہ کوئی عام بچہ تو ہے نہیں, یہ تو ایسا بچہ ہے کہ جن کے سر کے اوپر سردار انبیاء کا تاج سجایا جا رہا ہے. وہ ایسے بچے تھے, کہتے ہیں جب پیدا ہوئے سجدے میں گئے اور سجدے کے عالم میں ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی. پیدا ہوتے ہی کس کو یاد کیا؟ نہ ماں کو, نہ باپ کو, نہ چچا کو, نہ خاندان والوں کو, نہ مکہ والوں کو, نہ مدینہ والوں, کسی کو نہیں یاد کیا. تو سب سے پہلے اپنی امت کو یاد, مجھے یاد کیا, آپ کو یاد کیا, ہم سب کو یاد کیا. حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے, سیرت پڑھے. بچپن میں ہم کو یاد کیا, جوانی کے اندر بالخصوص جب میرے آقا طائف کے سفر میں گئے نا, آپ نے سنا ہے کیسی تکلیفیں دی گئی, حضور کو کیسا ستایا گیا, مسلمانوں کو کیسا مارا گیا. کہتے ہیں جب طائف ایک گاؤں کا نام ہے, جنہوں نے حج کیا ہے, عمرہ کیا, ان کو پتا ہے. کہتے ہیں کہ طائف کے سفر میں گئے, مکہ والوں نے حضور کو تکا دیا, حضور کو تکلیفیں دی. تو تب آ کر کے میرے آقا نے یہ سوچا چلو مکہ تو ٹھیک, آجو باجو کے جو گاؤں ہے نا ان کی طرف جاتا ہوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. طائف کے سفر میں گئے اور وہاں جا کر کے لوگوں سے کہا, 3 سردار تھے, ان 3 سرداروں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد ان سے فرمانے لگے, اے سرداران طائف, دیکھو مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی بات کو گپت میں رکھنا, بات کو گپت میں رکھنا, راز رکھنا, اس کو جو ہے فاش نہ کرنا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے, میں خدا کا رسول بن کر کے آیا ہوں, مجھ پر اللہ قرآن کریم نام کی کتاب نازل فرما رہا ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی جو ہے میرے دین سے قریب آ جاؤ, تم بھی جو ہے اسلام کے دامن میں آ جاؤ. ان طائف کے ان 3 سرداروں نے کیا کیا؟ میرے نبی کا مذاق اڑایا, مذاق اڑایا. اور پھر کیا کیا؟ مذاق اڑانے پہ بس نہ کیا, میرے آقا نے کہا کہ بات ابھی چھپا کے رکھنا, کیوں کہ ماحول ایسا تھا, وقت ایسا تھا, ابھی اس کو پیٹ میں رکھنا, کسی سے ظاہر نہ کرنا. انہوں نے پیٹ میں تو نہ رکھا, چند 15 سال 14 سال 10 سال ایسے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو تیار کیا. کئی لڑکوں کو جمع کرنے کے بعد ان لڑکوں کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو یہ بازار میں جا رہے ہیں, یہ جائے ان کے پیچھے جانا. یہ جب لوگوں کے بیچ میں قرآن پڑھے یا ان کے خدا کی بات کرے نا تو تم شور کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے بیچ میں جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تو وہ بچے شور کرتے اور یوں کہتے معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے, لوگوں ان کی باتوں میں مت آنا. دوسرے بچے بھی تھے, کہتے ان کے ساتھ ساتھ ان کا چچا, میرے آقا کا سگا چچا ابو لہب بھی تھا, لوگوں سے کہتا ہے ان کی باتوں میں نہ آنا. اس پہ بس نہ کیا, طائف کے بازار میں میرے آقا گئے تو بچوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکر لے لیے, حضور کو دور سے پھینکنے لگے. حضور دعوت دین دے رہے ہیں اور میرے آقا کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. کوئی پتھر سر پہ لگتا, کوئی کاندھوں پہ لگتا, کوئی چہرے انور پہ لگتا. کہتے ہیں حضور کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا, خون جسم سے بہتا ہوا آپ کی نالین مبارک کے اندر جا گرا, نالین خون سے بھر گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خون سے لت پت ہوئے بیٹھ گئے, وہ کفاران طائف آئے, آ کر کے حضور کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر کے کھڑا کیا. پھر آقا چلنے لگے, پھر پتھروں کی بارش ہوئی. یہاں سے ہم کو کیا میسج ملتا ہے, ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ میرے یارو, اگر تم دین کی خدمت کرو گے تو تمہارے اوپر پتھر بھی برسائے جائیں گے, تمہیں تکلیفیں بھی دی جائیں گی. جب تکلیفیں دی جائے, جب تمہاری مخالفت کی جائے تو یہ نہ سوچو کہ میرا سگا بھائی یا میرا فلانا یا میرا دوست میری مخالفت کر رہا ہے, بلکہ یہ سوچو کہ میرے نبی بھی جب دین کی تبلیغ کرتے تھے نا تو ان کے گھر کے ان کو ستایا کرتے تھے, ان کے گھر کے لوگ ان کو تڑپایا کرتے تھے, ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. یہ سوچ کر کے دین کی خدمت کیا کرو. یہ میسج, یہ پیغام ملتا ہے. میرے آقا نے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازار میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے. اب یہ تکلیفیں دی گئی, میرے آقا زخمی ہوئے. میرے آقا کے ساتھ آپ کے غلام حضرت سید زید بن حارثہ وہ ساتھ میں موجود تھے. حضور پہ پتھر آتے تو وہ اپنے جسم کے اوپر جو ہے ان پتھروں کو سہ لیا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پتھر کھا رہے تھے, آسمانوں سے جبرائیل آئے, کئی ایک فرشتے آئے, آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ تم اگر اجازت دو نا تو اس قوم نے تم کو ستایا ہے, یہ قوم نے تم پہ ظلم کیا ہے, تمہاری حق بات کو قبول نہیں کیا ہے. جب یہ کہا میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟
کہا کہ تم اگر اجازت دو تو سامنے ادھر بھی ایک پہاڑ ہے, ادھر بھی ایک پہاڑ ہے. ان پہاڑیوں کو فرشتے کے اندر طاقت ہوتی ہے, میں نے بتا دیا کہ فرشتے کی طاقت کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو ملا دیا, ہم جوڑ دے, آپس میں ملا دیں گے, ساری قوم بیچ میں گھسٹ کر کے ساری قوم تباہ ہو جائے گی. کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں جب فرشتے نے یہ کہا نا کہ آپ کو تو قوم کے اوپر ابھی پہاڑ جو ہے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے, سب تباہ ہو جائیں گے. میرے آقا نے کہا نہیں نہیں, اے اللہ کے باسون, اے فرشتے, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میرے آقا نے قوم کو گالیاں نہ دی, قوم کو بددعا نہ دی, قوم کے بارے میں کچھ نہ کہا, صرف کہا تو اتنا کہا, اے اللہ ابھی یہ میری قوم جہالت کے اندھیروں میں پٹک رہی ہے, اے میرے مولا یہ تو ٹھیک ہے, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان لانے کی توقع ہو رہی ہے, مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے, یہ لائے نہ لائے جب یہ میری حقیقت کو سمجھ جائے گی تو مجھ پر خوشی خوشی ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے گی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کا سفر ہے. جتنا میں آپ کو بتاؤں گا اتنا وقت گزرتا جائے گا. بس حضور کی زندگی کی اہم باتیں آپ کو بتاؤں. میرے پیارے 63 سال میرے نبی دنیا میں بظاہر باحیات رہے. 63 سالہ زندگی کے اندر میرے نبی نے دنیا کے اندر ایسے انسانوں کو پیدا کر دیا, ایسی جماعت پیدا فرما دی. کتابوں میں لکھا ہے 63 سال کے اندر میرے آقا نے 40 سال عمر ہو جانے کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو پچھلے 23 سال کے اندر 1,14,000 یا 1,40,000 صحابہ کی جماعت کو جو ہے آقا نے تیار کر دیا. پھر وہ جماعت دنیا بھر میں پھیل کر کے دین و سنیت کے ڈنکے بجانے لگے, اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. یہ آج میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, آج ہم اپنے آپ کو نبی کا نام لیوا کہتے ہیں, نبی کا عاشق کہتے ہیں. ہم جو بھی کہتے ہیں پیارے قربان جائے اپنے نبی کی ذات کے اوپر کہ وہ آ گئے اور ہم کو اللہ کے عذاب سے میرے نبی نے بچا دیا. ورنہ اگر حضور نہ آتے, ہم اگر اپنے دوست کو کچر بھی اڑاتے نا, ایک گالی بھی دیتے تو کبھی پتھر برس جاتے, کبھی زمین 2 حصوں میں بٹ جاتی, ہم کو زندہ جو ہے جلا دیا جاتا, ایسے ایسے عذاب آ جاتے. آج ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے, اس کا ایک ہی وجہ ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو پیدا فرما دیا, رسول کو بھیج دیا ہے. اس رسول کو بھیجا ہے, اس رسول کی امتی ہے, تو تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی ہے کہ امتی ہونے کا حق ادا کریں. وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہی ہے کہ حضور نے جو تعلیمات ہم کو دی, حضور نے جو سبق, جو درس زندگی میں ہمیں دیا ہے, اس سبق کو ہمیں یاد کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا. نبی نے یہی نہیں کہا کہ سب لوگ دین کی تبلیغ کرو, سب لوگ عالم بن جاؤ, سب حافظ قاری بن جاؤ. نہیں, حضور نے صرف اتنا کہا, اے لوگوں فلاح چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ, رب کا کلمہ پڑھو, رب کا نام لو, میرے اوپر درود پڑھو. آقا فرماتے ہیں اور زندگی با اخلاق بن کر کے گزارو, با کردار بن کر کے اپنی زندگی گزارو. اپنے کریکٹر کو, اپنے کردار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طور و طریقے کے مطابق سانچے میں ڈال کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ضرورت اس چیز کی ہے. دنیا پر تو ٹھیک ہے, ہمیں ادھر ادھر والوں کی فکر نہیں کرنی, ہمیں صرف اپنی فکر کرنی. آج اگر ہمارے گھر کے پاس والا نماز نہیں پڑھتا نا تو ہم کو کیا فکر ہوتی ہے, یار یہ بندہ سنور جائے نا سماج کے اندر یا کہیں بھی معاشرے کے اندر, کہ یہ بندہ سدھر جائے نا تو سب سدھر جائے. میں یہی کہتا ہوں کہ دوسرے کی فکر مت کرو, تو اس کی فکر نہ کر کے یہ سدھر جائے تو سب سدھر جائے, بلکہ تو اپنے آپ میں یہ سوچ کہ تو سدھر جا تو سب سدھر جائے. تو نمازی بن جا, دوسروں کی فکر نہ کر, تو نمازی بن جائے گا. تجھے دیکھ کر کے تیرا پڑوسی بھی نمازی بنے گا, ان کو دیکھ کر کے دوسرے نمازی بنیں گے. لیکن پیارے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کو خود کو سچے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے, ہمیں خود کو راہ راست کے اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے. آج ہم خود جو ہے گناہوں کے بازار کو گرم کر رہے ہیں. غیروں کے جب تیوہار آتے ہیں تو اپنے معاشرے کا جائزہ لے. میں دور کی باتیں نہیں بتاؤں گا, کشودی کی باتیں کروں گا. میں غیروں کے جب تیوہار آتے ہیں, غیروں سے زیادہ دیپاولی کے موقع کے اوپر ہمارے مسلمانی معاشرے کے اندر غیروں سے زیادہ مسلمانوں میں پٹاخے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں. یہ تیوہار منایا جاتا ہے. اگر کوئی عالم سمجھائے, کوئی خطیب, کوئی امام حق بات کہے تو پھر ہم ان کی نہیں سنتے. کیا کہتے, ہم مولانا تو کدے راکتے,
हम यूँ कहते हैं, लोग ताने देते हैं बाजार के अंदर, लोगों की आदतें बन गई। याद रखे, आलिम होता है, सुनिए आलिम की बात कर रहा हूँ, आलिम होता है वो कौम का सिर्फ ये नहीं कि मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ा के उजरे में जा करके बैठ गए। आलिम की जिम्मेदारी इतनी नहीं होती, जिसकी मुसल्ले की जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो कौम के हालात पे गौर करे। पास में बच्चे पढ़ने आते हैं तो बच्चों के बाप सवाल करे न करे, खुदा की तरफ भी तो देखे कि मरने के बाद खुदा की बारगाह में पेश होना है, खुदा को मुंह दिखाना है। वो पूछेगा ये बच्चा 5 साल पढ़ा, 7 साल पढ़ा, इतने साल मेहनत की, किया क्या तुमने? उनको सही तालीम नहीं देंगे, हमारी सबसे पहले पकड़ोगी, हमको पूछा जाएगा। मेरे प्यारे, तो जरूरत इस चीज की है कि ऐसे मौकों के ऊपर हमें जब बताए ना तो पूछे, अमल करें, मसाइल पूछे कि भाई त्योहार आते हैं, भाई हमारा उनके दोस्ताना ताल्लुक है, कैसे किस तरीके से उनके त्योहार, उनके साथ कैसा मिलजुल रखें, किस तरीके से हम उस वक्त को गुजारे ताकि उनको भी बुरा ना लगे। गैरों से ज्यादा हम जो इन चीजों के अंदर मुलविस हो रहे, दिवाली के अंदर देखे, होली के अंदर देखे, दिगर जो त्योहार आते हैं, मुझे त्योहारों के नाम भी नहीं आते, लेकिन उनसे ज्यादा हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जब त्योहार आता है ना, जुलूस का वक्त आता है या महफिल मिलाद का वक्त आता है, तो कई लोगों को देखा गया मिलाद की दावत दे तो वो काम वाले काम अपनी जगह के ऊपर इनकार नहीं करता, लेकिन महफिल के बारे में कहा जाए ना, हजरत वो काम से चला गया था या नींद आ रही थी, सो गया था। नबी की मिलाद की महफिल की बात आती है तो नींद आती है, हाँ दूसरी बातें याद आती है। प्यारे, जरूरत इस वक्त यहाँ ये है कि हम सही माना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखे। और केशोद में तो बिल्खुसूस जरूरत है। ये कहते हैं केशोद का माहौल बिगड़ा हुआ है, आप जूनागढ़ का जायजा ले ले, वेरावल, राजकोट, अतराफ के जो है शहरों का जायजा ले ले, तो हमारे से ज्यादा दीन वहां नजर आता है। यहाँ क्यों नहीं? एक वजह क्या है पता है? वजह यही है कि केशोद के अंदर कोई मकामी आलिम नहीं। अब बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मकामी, यहाँ का प्रॉपर आलिम नहीं है। यहाँ का आलिम अगर पैदा हो जाए, यहाँ का हाफिज पैदा हो जाए, यहाँ का कारी पैदा हो जाए ना, तो फिर जाहिर सी बात है जिस बिरादरी में, हमारी पटनी समाज में अगर कोई आलिम पैदा हो जाए तो घर वाले, रिश्तेदार लोग कुछ गुनाह करने से पहले खुद जो है दिगर रसूमात को, अपनी शादी ब्याह के अंदर जो रसूमात होती है उनको अपनाने से पहले सोचेगा, यार मेरे भाई का बेटा हाफिज है, वो मेरे बहन का बेटा हाफिज है, आलिम है, कारी है, वो तो हमारे घर में मौलवी मौलाना है, हम गुनाह करेंगे तो कैसे लगेंगे लोग हम पे थूकेंगे। ये अपनी मेरे ऊपर तजुर्बा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पट्टन में, हमारे खानदान के अंदर कोई हाफिज आलिम नहीं था। अल्लाह ताला ने दौलत बख्शी, मुझे इल्म की जिम्मेदारी दी, इल्म दिया। मेरे खानदान के अंदर, हमारे यहाँ तो उसूल था, नियम था कि जब शादी ब्याह होती ना तो क्या होता पता है? इधर मंडप लगा होता, घर की छत के ऊपर चढ़ करके लोग जुआ खेलते थे। ये हमारे खानदान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का फजल है, आज अल्लाह की ये शान है, अल्लाह की ये करम नवाजी है कि आज अल्लाह ताला ने ऐसा इल्मी माहौल पैदा किया है कि अब वो सारी चीजें खत्म हो गई कि अगर उनसे मुलाकात भी होती है ना तो शर्मा करके मुलाकात करते हैं, लेकिन इतना कह देते कि हजरत अब तो वो चीजें छोड़ दी हो, अब वो सब नहीं करते। मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये, कोई अपने ऊपर न ले, कोई ताना तशनी नहीं करता। आप चाहते हैं कि केशोद के अंदर सुधार आए, सवाल अच्छा माहौल बने, तो केशोद के अंदर मकामी उलमा पैदा कर दे। कुछ नहीं, हमारा जो मदरसा चल रहा है, मेरा अपना भी पर्सनल मकसद यही है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा अपना मकसद यही है, कुछ भी करके एक बार एक इदारा शुरू हो जाए, चाहे बच्चियों का इदारा, चाहे बच्चों का इदारा, एक बार शुरू हो जाए, फिर जब तालीम का माहौल चलेगा, औरतों में आलिमा मुअल्लिमात पैदा हो जाएगी, मर्दों के अंदर जो है बच्चे और मर्दों के अंदर आलिम हाफिज कारी बनना शुरू हो जाएंगे, फिर क्या होगा? दीन आएगा, इल्म आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब दीन आएगा तो जाहिर सी बात है, दीन के अंदर भजन तो नहीं सिखाए जाते। जिसके पास दीन होता है उसको हुजूर की सीरत याद होती है। जिस बच्ची के पास दीन होता है उसको सैयदा फातिमा की सीरत याद होती है। जब फातिमा सैयदा खातून की सीरत पड़ी होगी, इधर हुजूर की सीरत पड़ी होगी, तो जब त्योहार गैरों के आएंगे तो अब्बा से भी कहेगा अब्बा ये सही नहीं है, माँ से भी कहेगा माँ ये दुरुस्त नहीं है। जब अच्छे ऐसे दिन आएंगे तब हमको हमारे घर के ही सुधारते हुए नजर आएंगे। तो जरूरत प्यारे इस चीज की है कि आप माहौल बनाएं, आप
اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں. آج ماشاءاللہ میں اپنے اوپر ناز اور گھمنڈ کی بات نہیں کرتا. آپ کا اس علاقے کے اندر جو مدرسہ چل رہا ہے نا فیضان تاج الشریعہ, اس مدرسے کے اندر 170 طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں اور 6 بچیاں عالمہ بن رہی ہے. آج تک کیشور میں ایسا ہوا نہیں ہے. گھمنڈ نہیں کرتا لیکن اللہ کی شان ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ حضور کے صدقے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کچھ لوگوں کو جو ہے سوجھ بوجھ دی اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام لیا کہ عالمہ کلاس شروع ہوا. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 5 بچے حفظ کلاس قرآن حفظ کر رہے ہیں. آپ کے بیچ میں چند بچے بیٹھے ہیں, 2-3 ایسے بچے ہیں جو 1-1 پارے کے حافظ بن چکے ہیں. آج تک آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچی تھی لیکن موقع آیا تو میں بتا رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں نا کہ کیشور میں دین پھیلے, گھر کا ماحول سنورے, گھر کے ہمارے گاؤں کے اندر سدھار آئے, تو بچوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں نا. میں کوئی کسی کی مخالفت ہمارے مائک سے یا ہمارے مدرسے سے ہم کچھ نہیں کہتے. ہم سب مل جل کر کے دین کا کام کریں. کسی کے اپنے کی مخالفت ہم نہیں کرتے لیکن سمجھنے کی کوشش تو کرے. یا آج ضرورت ہے اس چیز کی, آج ضرورت اس چیز کی کہ یہاں دین کا ماحول پھیلے. دین جو ہے لوگوں کے اندر دین آئے, اسلام آئے, سیرت نبی کو لوگ پڑھے. کب پڑھیں گے؟ مدرسے آباد ہوں گے, مدرسہ ہوگا, اچھی جو ہے درسگاہ لگے گی, اچھے مدرس ہوں گے, اچھے عالمات اچھے معلمات ہوگی, تب جا کے دین کا ماحول بنے گا. تو پیارے حضور کی ولادت کی خوشی کے موقع پر آج آئے ہیں. آج آپ نبی کے لیے آئے ہیں, میرے لیے نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال تک ہمارا خیال کیا, پوری زندگی ہمارے لیے انہوں نے دے دی. اور دعائیں کرتے کرتے کتابوں میں لکھا ہے یہ محفل میلاد کی محفل ہے, علم کی محفل ہے. ایک لمحہ کے لیے آپ بیٹھے ہیں, ایک لمحہ کے لیے آپ نے فکر آخرت کیا, نبی کو یاد کیا, آپ کو 60,000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ محفل, لیکن کتنا بڑا ثواب. اور ایسے ہی اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر قرآن پڑھنے والے بچے آ جائے, آپ کے گھر کی بچیاں قرآن پڑھنے والی اچھے طریقے سے پڑھنے والی بن جائے, تو کیسا ماحول بنے گا. گھر کے اندر صبح کا جب وقت ہوگا, مسجد سے اذان کی آواز آئے گی, ہمارے بچے بھی اٹھیں گے, مسجد میں جائیں گے, نماز پڑھیں گے, اور بعد میں کیا ہوگا, نماز پڑھ کر کے آ کر سوئیں گے نہیں, وہ قرآن پڑھیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی باپ کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کرتا, میری اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں رمضان شریف میں تراویح سنانے کے لیے مسجد میں پٹن جاتا ہوں نا, تلاوت قرآن کرتا ہوں, میرے والد کی جیسی بھی طبیعت ہوتی ہے وہ میرا قرآن سننے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا, میرے والد کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور گویا رب کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے تو پڑھا لکھا نہیں بنایا لیکن میرے بیٹے کو تیرا کلام پڑھنے والا بنایا, میرے بیٹے کو تیرا کلام پڑھنے والا بنایا. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے, میرے آقا کے فرمان کا خلاصہ ہے, کہتے ہیں کسی آدمی کسی بندے مومن نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, فرمایا گیا اس کے بارے میں وہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا تاج عطا فرمائے گا. کب؟ جب ہمارے بچے دیندار ہوں گے, مسئلے جانیں گے, محرم میں کیا کرنا ہے, 12ویں میں کیا کرنا ہے, 11ویں میں کیا کرنا ہے, رمضان میں کیا, یہ اتنا نالج جاننے کی ضرورت ہے. نمازوں کے مسائل کیا ہے, غسل اور وضو کے مسائل, اتنا جان جائیں گے تو کافی ماشاءاللہ انشاءاللہ سدھار آتا ہوا نظر آئے گا. تو پیارے حضور کی میلاد کی محفل میں آئے ہیں, یہ سبق لے کر کے جائے کہ ہم بس اتنا ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے, ہمیں لوگوں میں علم بانٹنا ہے, علم پھیلانا ہے. ہمارا جو بھی مدرسہ ہمارا مدرسہ ہو, ہمیں اس مدرسے کا سپورٹ کرنا ہے, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو باتیں بتائی مجھے, آپ کو, ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی سے اگر کوئی جملہ نکل گیا ہو, مولا تعالیٰ میرے غلط جملے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول واسطہ مولا علی کا واسطہ ماں فاطمہ کا واسطہ کل اولیاء کا واسطہ کل اولیاء کا غم ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول السلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بیٹھ جائے. اعلان سماعت فرما لے. آج کی محفل جناب حنیف بھائی سیدھی سوڈا اور جناب ضیاء الدین بھائی بریلی والے، ان دونوں کی طرف سے مرحومہ علوما اور مرحوم سیدھی بھائی کے سوڈا کے اصال ثواب کی غرض سے رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور 500 روپے اقبال بھائی دل نے اپنے طریقے سے محفل میں، 551 روپے طیب بھائی ہنگورا اور 200 روپے حسن بھائی اللہ رکھا گھوڑا دربارے کی جانب سے محفل میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سبوں کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم. હવે અમે શું છે કે અમે વિચાર કર્યો હતો કે આ એરિયાની અંદર કોઈ જાતનું આવો પ્રોગ્રામ થતો નહોતો, એટલે અમે અલ્લાહના કરમથી મોલાને અમે વિચાર કર્યો કે આ પ્રોગ્રામ અહીંયા કરીએ ને તમારો શુક્રગુજાર છું કે તમે આટલી તાદાદમાં માણસો અહીંયા આવ્યા પ્રોગ્રામને અને અમને સાથ સહકાર તમે પૂરો દીધો બરાબર. પછી બીજા નંબરમાં કે તમે જેટલો અમને સાથ સહકાર જેટલો અમે નહોતો થયેલો એના કરતાં તમે ડબલ દીધો છે, એટલે શુક્રગુજાર છું બરાબર. ભોલાના તરફથી કે અમારા તરફથી કોઈ બોલવામાં કે ભૂલચૂક થયો હોય તો તમે અમને માફ કરજો. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الفاتحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے. یا الہی قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. الہی دکھا دے ہم سبوں کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی ہمیں باایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے، میرے مولا حضرت خواجہ پیا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. یا اللہ تبارک و تعالی جو محفل سجائی گئی، جو بھی نعت منقبت حمد صلاۃ سلام کل شریف جو بھی درس و بیان ہوا، مولا تعالیٰ پڑھنے سننے سنانے میں لفظاً ساون معنن جو بھی مولا تعالیٰ خطا ہوئی ہو، مولا تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما لے. تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے قبول فرما لے. ان کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام کی روحوں کی بارگاہ میں پہنچا دے قبول فرما لے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے تمام صحابہ اکرام کی روحوں تک پہنچا دے قبول فرما لے. تمام تابعین تبع تابعین تابعات تبع تابعات ائمہ مجتہدین کی روحوں تک پہنچا دے قبول فرما لے. مولا تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئے آنے والے ہیں جو بھی دنیا میں موجود ہے تمام مسلمانوں کی بارگاہوں میں پہنچا دے قبول فرما لے. مولا تعالیٰ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا تعالیٰ جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرہون ایمان کے ساتھ گئے ان کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہوئے قبول فرما لے. ہم تمام کے مرہومین کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہوئے قبول فرما لے. یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما، ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، چاشنی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تیرا قرب عطا فرما، تیرے محبوب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے نام لیوا موجود ہے، بالخصوص برما، فلسطین، سیریا، جاپان، افغان، تمام ملکوں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے ہند کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ کئی حاضرین اس نیت کے ساتھ آئے مولا تعالیٰ کچھ یہ سوچ رہے ہیں روزی روزگار نہیں مل رہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے مولا کوئی بیماری کی وجہ سے مولا تعالیٰ کس کس پریشانی میں کون مبتلا ہے ہم سب نہیں جانتے، لیکن تیری نظروں سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. یا اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بے روزگاروں کو غیب سے روزی عطا فرما، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقموں سے بچنے کی
तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसा फैजान ताजुल शरिया के बच्चों ने एक दिन के अंदर मौला ताला तेरे हबीब पर 1,00,000 मर्तबा दरूद पढ़ा, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन लोगों ने मौला ताला जो कहना चाहते भूल गए, जिस तरीके से कुछ लोगों ने मुझे कहा, या अल्लाह जिस तरीके से जिन्होंने दरूद पढ़ा उन सबों के दरूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तेरे नबी पर दरूद पढ़ने वाला बना दे, ज्यादा से ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाला बना दे, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तुझे फज़्ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। गुनाहों की आदत छुड़ा रे मौला, मुझे तेरे इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा रे मौला, बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है। हमें सदा बना मेरे मौला, हमें सदा बना मेरे। जिन्होंने कहा है दुआ कर मुझसे, 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 तू कर दे सभी का बदा मेरे मौला, तू कर दे सभी का भला मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे तेरी निशान बना मेरे मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ऐलान समाअत फरमा ले कि मैंने सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए से और मदरसे में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको बताया था कि भाई आप लोग भी महफिल में आना, अपने घर जाकर अपने माँ बाप को भी उनको बता देना कि वो भी आने की कोशिश करें। जिन बच्चों ने महफिल में 10 दिन आकर के पाबंदी की ना, कि हमारे जो मदरसे के कार्यकर्ता है जनाब हाजी हनीफ भाई चौहान, उन्होंने मदरसों के जो बच्चे यहाँ पर आते थे उनके लिए एक इनाम लाए हैं वो, तो उन बच्चों को जो है यहाँ पर अभी इनाम दिया जाएगा। आप बस वो मंजर देखें इंशाअल्लाह। उसके बाद सबसे पहले गुलपोशी कर रहे हैं हमारे अमीन भाई, वो आप अपने आंखों से मंजर मुलाहिजा फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह सादात इकराम भी कई दिनों से हमारे सही साहब तो आते थे और हमेशा वो बेचारे, चूँकि आप जानते हैं कि इनकी पोजीशन, लेकिन फिर भी हमेशा कहते रहते हैं कि हजरत कुछ काम हो या कोई भी हमारे लायक ज़रूरत है तो बताते रहना।
हम सिर्फ इतना इनको कहते थे कि बाबा आप दुआ फरमाएं, इनकी दुआ होगी तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवरती होगी। बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ, वो इनामात वो बच्चे हासिल कर ले, फिर जो इंशाल्लाह जो बच्चे बाकी हो बाद में इंशाल्लाह ले जाएंगे। सबसे पहले मंसूरी शहबाज महबूब भाई, और जल्दी से फटाफट करें, जल्दी 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 बात ले बाबू साहब जानती है। दो मिनट लगे, जल्दी नाम बच्चे खड़े हो जाए, सेठ साहब के हाथों से लेकर के जाए। जेठवा तनवीर आसिफ भाई, सिरा फाजिल सिद्दीक भाई, चौहान सफान सलीम भाई, सुमरा नोमान इम्तियाज भाई, सुमरा रेहान पीरो भाई, चौहान एविस जलालुद्दीन भाई, मैडा सरताज रहीम भाई, परमार आसिफ इम्तियाज भाई, सुमरा फैजान इम्तियाज भाई, मुल्तानी फैजान याकूब भाई, बेलिम जाबिर हमीद खान, बेलिम इदरीस यूनुस खान, सैयद सुफियान रियाज भाई, बेलिम रऊफ मजीद खान, बेलिम मोइनुद्दीन नवाज भाई, सिरा उवैश फारूक भाई, सरवदी उवैश अब्दुल रहमान, सिरा हफीज याकूब भाई, सिरा अर्श अल्लाह रखा भाई, गज अमीन करीम भाई और गज आदिल करीम भाई। इसके अलावा चौहान सरफराज साजिद भाई, बेली मरफेज आरिफ भाई, दल समीर मुश्ताक भाई, दल अरमान मुश्ताक भाई, गज आदिल करीम भाई और कचरा फैजान। जल्दी जिले के दूसरी तरफ से निकल जाओ, पीछे चले जाओ, पाछड़ के कोई बात नहीं। माशाअल्लाह, हेलो, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने माशाअल्लाह कोशिश की है। आप सब भी बस दुआ भी करें और कम से कम कुछ नहीं तो जबान से सपोर्ट करें, बच्चों के में दुआ करें। अल्लाह ताला इनमें से अगर एक बच्चा भी हाफिज कारी आलिम या जो भी बन गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम तमाम की दुनिया और आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। जल्दी बेटा फटाफट आगे बढ़ते जाएं। लालो देवाई जी हम छत को जल्दी बेटा। अर्श भाई आई थी अजीत अजीत पहले बैठो ये कहीं आवाज पहले ये वो बच्चे जिन्होंने 10 दिन जो जितने दिन महफिल चली इतने दिन पाबंदी करी, ठीक है, तो एक आध दिन छूट गया होगा इनका, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों ने पाबंदी की। इसलिए मैंने पहले बता दिया था मदरसे में इंशाअल्लाह अगर पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो बच्चे रह गए हैं मैं उनसे भी कहूँगा वो भी मदरसे के बच्चे खड़े हो जाए। इनामात माशाअल्लाह सबके लिए लाए गए, वो 1 बाय 1 खड़े हो जाए। सबके नाम मेरे पास है नहीं, बस खड़े हो जाए जो बाकी है वो बच्चे, ताकि किसी का दिन को ना हो। मदरसा बच्चा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वासनगर जदीद बिटाइना में बैठ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करनी बाकी है, बस 5 मिनट बेटा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लाओ अले अले तनवीर ऊभो થઈને મોબાઈલ પકડી જતો પકડ